پاکستان میں ہر سال 40,000 سے زائد خواتین چھاتی کے کینسر کی وجہ سے انتہائی دردناک موت کا شکار ہوتی ہے، یعنی ہر دن 112 اموات، اور اسی طرح ہر سال 90,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہر 9 میں سے ایک خاتون کو چھاتی کا کینسر لگنے کا خطرہ ہے، اور یہ مسلسل انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میرا نام ہے شاہنواز قادری یوسفزئی اور میں کر رہا ہوں MBBS۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا چھاتی کے کینسر کے کچھ علامات کے بارے میں، اور یہ کہ آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، این ممکن ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ جائیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بریسٹ کینسر کے علامات کی۔ اگر ان میں سے آپ میں ایک بھی موجود ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ جتنا آپ دیر کریں گے اتنا اس کا علاج مشکل ہوتا جائے گا، اور اتنے ہی آپ کے بچنے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے۔ سب سے جو پہلی اور اہم علامت ہے وہ ہے بریسٹ لمپ۔ بریسٹ لمپ کہتے ہیں گٹھلی کو، یا رسولی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی چھاتی میں ظاہری طور پر کوئی ابھرا ہوا کوئی حصہ ہے، مطلب وہ ٹچ کرنے پر وہ سخت یا نرم بھی ہو سکتا ہے، وہ محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کے بغل میں کوئی گٹھلی سی ہے، تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بڑی علامت ہے سکن چینجز۔ کینسر کی وجہ سے آپ کی چھاتی کی جو جلد ہے اس میں نمایاں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جیسے کہ اورنج پیل لائک اپیرینس۔ اورنج پیل کہتے ہیں مالٹے کے چھلکے کو۔ آپ کی چھاتی میں چھوٹے چھوٹے سے گڈھے ہو جاتے ہیں جلد میں، اور جو کہ مالٹے کی چھلکی کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اورنج پیل لائک اپیرینس۔ دوسرا، اگر آپ کی چھاتی پر ریڈ ریشز ہیں، مطلب لال، جو جیسے خارش کی وجہ سے جگہ لال ہو جاتی ہے، اس طرح کے اگر ریشز ہیں تو بھی یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے رنکلز پڑ جاتے ہیں، مطلب جھریاں پڑ جاتی ہیں چھاتی میں۔ اگر آپ کی چھاتی میں اس طرح کی سکن چینجز ہے تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ تیسری بڑی جو چینجز ہوتی ہیں وہ ہے نپل چینجز۔ نپل میں واضح تبدیلی آتی ہے، خاص کر نپل ریٹریکشن۔ چھاتی کی کینسر کی وجہ سے آپ کا نپل جو ہے وہ آپ کے چھاتی کے اندر دھنس جاتا ہے، جیسے کہ عام طور پر نارمل چھاتی کا نپل جو ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے، لیکن کینسر کی وجہ سے آپ کی چھاتی کا نپل اندر کی طرف دھنس سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نپل ریٹریکشن۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے، اگر یہ آپ میں ہے تو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نپل کا جو شکل ہے عام طور پر وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور نپل ڈسچارج، اگر آپ کی جو نپل ہے اس سے پیپ یا پانی کی طرح کوئی چیز یا خون کی شکل میں کوئی چیز نکل رہی ہے تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، اور آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بڑی علامت ہے سوجن، جس کو سویلنگ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کی چھاتی میں سویلنگ یا سوجن ہے تو آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسلسل درد کا رہنا، پرسسٹنٹ پین جس کو کہتے ہیں، کہ آپ 1 منٹ کے لیے بھی آپ کا درد جو ہے نہیں جا رہا چھاتی پر یا اس کے ارد گرد، پرسسٹنٹ پین جس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات درد نہیں بھی ہوتا، مطلب، لیکن اگر درد آپ کو ہے اس طرح مسلسل، باقی سائن نہیں ہے اور مسلسل درد ہو رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی علامت ہے چھاتی کے کینسر کی۔ اسی طرح اگر چھاتی میں ایسیمیٹری ہے، مطلب دونوں طرف سائز، پوزیشن اور شیپ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، مطلب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کو بھی سیریس لینا چاہیے۔ یہ تھی چھاتی کے کینسر کی واضح علامات۔ اگر ان میں سے ایک بھی آپ میں موجود ہے تو آپ کو فوراً کسی کو گھر میں بتانا چاہیے۔ اس معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ جتنا آپ شرمائیں گے اور چھپائیں گی لوگوں سے تو اتنا ہی آپ کے جسم میں یہ پھیلتا جائے گا، اور پھر اس کا علاج ناممکن ہو جائے گا، اور آپ انتہائی اذیتناک موت کی وجہ سے اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ علامات بعض اوقات تب ظاہر ہوتی ہیں جب کینسر کافی پھیل چکا ہوتا ہے، اس لیے روٹین سکریننگ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ روٹین سکریننگ اینڈ میموگرافی۔ اب میں جو بتا رہا ہوں یہ انتہائی غور سے سنیے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور آپ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں روٹین سکریننگ کے بارے میں۔ چھاتی کا کینسر زیادہ تر ان خواتین کو ہوتا ہے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، اور وہ خواتین جن کے خاندان میں پہلے کسی کو چھاتی کا کینسر ہو ان کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی یہاں پر سیدو ہسپتال میں، سیدو گروپ آف ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں جن کی عمر
محض 28 سال ہے، ان کو یہ ہوا ہے اور ان کا علاج ابھی جاری ہے. تو یہ کم عمر کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہے. کم عمر کے لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر یہ 40 سال سے اوپر کے خواتین میں ہوتا ہے، اور ان خواتین میں ہوتا ہے جن کی فیملی ہسٹری ہو اس بریسٹ کینسر کی. تو جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور جن کے خاندان میں یہ پہلے سے چل رہا ہے، ان خواتین کو لازمی اسکریننگ کروانی چاہیے سال میں ایک دفعہ. اسکریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایکس رے کرتے ہیں، آپ کی چھاتی کا ایکس رے کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں میموگرافی. یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک مشین کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے ایک فیمیل اسسٹنٹ وہ آپ کے چھاتی، دونوں طرف چھاتی کا وہ ایکس رے کرتی ہے، اور کچھ ہی منٹوں میں آپ کو رپورٹس مل جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کو بر وقت پتہ چل سکتا ہے. اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ کو کینسر ہے، تو آپ کو انتہائی بر وقت پتہ چل سکتا ہے، اور آپ اپنا علاج کروا سکتی ہیں اور آپ کی جان بچ سکتی ہے. میموگرافی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تقریباً اگر زیادہ سے زیادہ آپ 5,000 اس پہ لگ سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں میموگرافی کی سہولت موجود ہے، رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور میں، نارتھ ویسٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور، اور اسی طرح بچا خان میڈیکل کمپلیکس سوابی میں اس کی سہولت موجود ہے. ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں اس کی سہولت موجود ہے، آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت خطرناک مرض ہے، اور جتنا ٹائم پہ اس کا پتہ چل گیا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. علاج کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے اور بچنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. اور ٹائم پر پتہ لگانے کا سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ ہے ریگولر اسکریننگ، یعنی میموگرافی. سو اس کو سیریس لیجئے اور یہ پیغام آگے پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور میں آپ کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیو انشاءاللہ بناتا رہوں گا. والسلام.